ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرو تو چرچا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، آج ہم بات کریں گے اس والے فوٹو کے تعلق سے۔ آپ اس فوٹو کو غور سے دیکھیں۔ کل سے سوشل میڈیا پر یہ فوٹو اور اس طرح کی ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں دکھایا جا رہا ہے دیوبند کے ایک بہت بڑے مانے جانے عالم پیر ذوالفقار نقشبندی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، گزر گئے ہیں۔ اب ان کے جانے کے بعد ان کی قبر کا مرحلہ اب ذرا دیکھیں۔ خود ان کے سوشل میڈیا پیج پر، جو ان کا اپنا پرسنل آفیشیل پیج ہے، اس پیج پر ان کی قبر کو فوٹو کھینچ کے ان کی قبر کو دکھایا جا رہا ہے کہ ان کی قبر کو کس طریقے سے تیار کی گئی ہے۔ اور دوسری چیز آپ فوٹو میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی قبر کو بنانے کے بعد اس کے اوپر گلاب کا پھول جو ہے اس کے اوپر پھیلا دیا گیا ہے اور اس کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دیوبند کے مولویوں سے جو بات بات پر اہل سنت والجماعت پر شرک کا، کفر کا، بدعت کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، کہاں گیا تمہارا فتویٰ؟ لگاؤ نا فتویٰ۔ اب تم نہیں کہو گے کہ قبر کو اس طریقے سے کچی اینٹ سے ایک دم نیچے مرصع کرنا، سجانا، اس کے اوپر پھر پلاسٹک لگانا، نیچے چٹائی بچھانا۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے، کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ لائیے کوئی دلیل ہو تو مجھے دکھائیے۔ آپ دکھا نہیں پاؤ گے اور آپ دکھانا بھی نہیں چاہو گے، کیونکہ آپ کے گھر کی بات ہے نا۔ آپ کرو تو سب معاف ہے اور ہم کریں تو بدعت اور شرک ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے کیڑے بنے ہوئے ہیں، جو بات بات پر غلط ویڈیوز اور فوٹوز کو دکھا کر سنیوں کے اوپر چپکا دیتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھو سنی مذہب میں اس طرح ہوتا ہے، سنی لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں، یعنی جاہلوں کے کرتوت کو سنیوں پر چپکا کر بریلویوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں گئے سوشل میڈیا کے دیوبندی کیڑے؟ آنکھ ان کی اندھی ہو گئی ہے؟ جو کل چل کے تم بار بار بولتے تھے کہ چادر چڑھانا یہ بدعت ہے، پھول ڈالنا قبر پر یہ بدعت ہے، اب یہ تمہارے مولوی کے قبر پر پھول کیوں ڈالا گیا ہے؟ کوئی جواب تمہارے پاس؟ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، بخاری کی صحیح حدیث میں کہاں ہے، کسی صحابی نے کیا، رسول اللہ نے کیا، دکھاؤ۔ اب اپنی باری آئی تو خاموش ہو جاؤ گے، لیکن یہی کام اگر سنی حضرات کرنے لگ جائیں تو تمہیں صرف بدعت دکھائی دیتا ہے اور قرآن و حدیث سے دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ اپنی بات آتی ہے نا تو وہاں ہر کوئی خاموش ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتا دوں، اس طریقے سے قبر کو اندر سے بلا کسی عذر شرعی کے کچی اینٹ سے بھی آراستہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلاسٹک لگایا گیا اور نیچے چٹائی بچھایا جا رہا ہے، یہ سب فضول خرچی ہے، فضول خرچی۔ اور قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو بلا شبہ سب شیطان کے بھائی ہی تو ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو مسئلہ نہیں معلوم کہ مردے کو یہ چٹائی سے یا پلاسٹک سے یا کچی اینٹ سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے؟ موت کے بعد انسان کو اگر کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے تو اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں، یا دنیا میں جو ثواب جاریہ کر کے آیا اس سے مردے کو فائدہ ملتا ہے۔ یہ چٹائی، پلاسٹک اور یہ مٹی سے اور یہ اینٹ سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو سب کو جان بوجھ کر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا قرآن و حدیث میں یہی لکھا ہے؟ صحابہ کا یہی عمل رہا ہے؟ اب تمہیں نظر نہیں آئے گا؟ بہرحال یہ کرے تو سب معاف ہے اور ہم کریں تو ہم بریلوی ہو گئے، ہم بدعتی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ان لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پہلے بھی طارق جمیل کے بیٹے کا بھی جب موت ہوئی تھی اس وقت بھی اس طرح کے کافی زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئے تھے۔ تو بہرحال ان کو لاکھ سمجھا دیجیے، سمجھنے والی قوم نہیں ہے، ان کو بس وہی کرنا ہے جو ان کے دل و دماغ میں آتا ہے۔ یہ سم بکم عمیون کا مصداق ہو چکے ہیں۔ خیر پھر بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ انہیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور خوب اس کو آگے بڑھائیں تاکہ حق بات اور صحیح پیغام ہر ایک تک پہنچتا ہوا نظر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔